کریٹیو ڈائریز ون ڈے ون آیت میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی تمام مشکلات ختم کرے، آپ کو سکون دے اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا اور لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 10 اور 11 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اور اپنی روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک سزا تیار کی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آیت 11۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 اور 11 تھی، اور اسی سے ریلیٹڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ باتیں۔ وہ یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہماری زندگی کے اندر، روزمرہ کے اندر، جو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے نا، قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا اور اس کے اندر بتائی کی تمام باتیں اسی چیز سے ریلیٹڈ ہیں، مگر آج کی زندگی میں ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہیں جو کہ سیم کنڈیشن کے ہیں۔ یقین کریں آپ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیت نمبر 7 میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا، وہ اس میں بھی یہی تھا نا کہ پردہ پڑا ہوا ہے ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں میں۔ ہم بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ چیزیں ان کو اس طریقے سے سمجھ آ جائیں جس طریقے سے جو حقیقت ہے، مگر وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس میں بھی جو ذکر ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟ انہی لوگوں کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا نا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے سزا کیا دے دی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے روگ پیدا کر دیا ان کے دل کے اندر، یعنی یہ ان کو سمجھ تو کچھ آئے گی نہیں۔ تو جھوٹ پہ جھوٹ جب بولتے جائیں گے تو اپنے دل کے اندر روگ پیدا ہوگا نا، خود ہی تکلیف ہوگی۔ اور جو ہے اگر کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد جو ان سا ہے مت مچاؤ، فسادی ہیں اور جو ہے وہ زندگیاں مشکل کر دیتے ہیں، زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں بھی ابھی بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ دیکھنے کی، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پہچان گئے، اگر ہم دیکھ لیا، اگر ہم سمجھ گئے، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، کیونکہ قرآن پاک تو آسانی کے لیے اترا ہے نا، قرآن پاک تو سمجھنے کے لیے اترا ہے۔ ہدایت پانا تو اس میں قصور ہمارا ہے نا، اگر ہم اس سے ہدایت نہیں لیتے تو۔ قرآن پاک رکھنے کی شیلف کے اوپر چیز تھوڑی ہے کہ ہم نے اس کو سجایا، صاف ستھرا کیا تو اس کو رکھ دیا، اس میں سے ہدایت پانا ہمارا اپنا کام ہے نا۔ تو لوگوں کی بھی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ ہمیں اسی طریقے سے ہوگی کہ لوگوں کو سمجھنا سیکھیں، لوگوں کو سمجھیں کہ وہ کر کچھ رہے ہیں، کہہ کچھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہاں پہ بھی اسی چیز کا ذکر ہے نا کہ وہ تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں مگر فسادی ہیں، حقیقت میں تو فسادی ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو کن کن لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ضدی ہیں، منافق ہیں، جھوٹے لوگ ہیں اور فساد مچانے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جوڑنے والے ہیں، ہم تو ایسے ہیں اور ہم تو ویسے ہیں، اور اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کرنے والے لوگ۔ تو پہچاننے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، یہاں پہ ایک طریقے کے لوگ تو نہیں ہوں گے نا، سب ہمارے اکارڈنگ تو ہو نہیں سکتے، سب ایک جیسے تو ہو نہیں سکتے، تو امتحان ہے نا۔ تو امتحان میں، ایگزامینیشن ہال میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرنٹ طرح کے بچے ہوتے ہیں نا، ایک ہی ایگزام ہوتا ہے، ایک ہی کوسچن ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈفرنٹ طریقے سے سولو کر رہے ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ طریقے سے اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگ بھی بالکل اسی طرح ہی ہیں، اور زندگی بھی ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہی ہے۔ اگر ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ دیکھیں یہ اس قسم کا ہے، یہ اچھا ہے، یا یہ اس میں یہ اچھائی ہے، یا اس میں یہ برائی ہے، یا یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یا یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا یہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، تو ٹائم تو ویسٹ ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے ٹائم کو ویسٹ تھوڑی کرنا ہے، ہم نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے
چاہے تھوڑا تھوڑا کریں، کسی بھی چیز میں کریں، یہ سوچ کے کریں کہ یہ میرے آخرت میں کام آئے گا. تو وہ ہم تبھی کر سکیں گے جب ان چیزوں سے ہم نکلیں گے، ان باتوں سے ہم نکلیں گے، ان لوگوں کی سوچوں سے ہم نکلیں گے، کیونکہ ان میں پھنسنا تھوڑی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا، اچھا چلو ٹھیک ہے یہ ہے اس طرح، اس کیٹیگری کا، اس کو سائڈ پہ کرو اور اس کے ساتھ اس طرح ہینڈل کرو اور پھر اس طرح لائف میں چلو. تو چلنا، مقصد ہمارا چلنا ہے، اور اس طریقے سے چلنا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت دی نا، اس طریقے سے چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے بس. اور اس کے اکارڈنگ ہم نے وہ تمام اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی جو سی ہے وہ اس طریقے سے گزر سکے کہ کوئی بھی کام ہم سے ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے ناراض ہو جائے. تو اس میں یہ سارے کے سارے امتحانات ہیں، یہ سارے لوگ جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، یہ امتحان ہے اور ہم نے اس امتحان کو اس طرح پاس کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے. تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. مجھے دے اجازت کل تک کے لیے. اللہ حافظ.